دوستو آج 9 اور 10 محرم الحرام کے وہ عظیم الشان اور بابرکت دن آ چکے ہیں جن کو یوم عاشورہ اور شب عاشورہ کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان میں جو شخص بھی یہ دو صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، یا جس گھر میں بھی یہ دو صورتیں اکٹھی ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس کو ماہ محرم الحرام کی تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور ایسا تو برسوں بعد ہوتا ہے کہ 9 محرم ہو اور جمعرات کا دن ہو، 10 محرم ہو اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور جس سال ایسا ہو اس سال ہر کسی کو یہ دو صورتیں اپنے گھر میں پڑھنے کا یا جہاں بھی ہیں وہیں پڑھنے کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو صورتیں پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ گھڑیاں کوئی عام گھڑیاں نہیں ہے، یہ انتہائی شاندار موقع ہے۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اس حوالے سے ہے، اگر اپنے رزق میں فراخی چاہتے ہو اور مسلسل رزق چاہتے ہو کہ کبھی آپ کا رزق ختم نہ ہو، کبھی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہ ہو، اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں، اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو پھر آپ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ اس کے کرنے سے کاروبار میں ترقی ہوگی اور فروخت میں اضافہ ہوگا، گاہکوں کا رش لگے گا، اچانک چلتا کاروبار جانے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ چلتا ہوا کاروبار فوراً بند ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو یعنی جمعرات کا دن، دوستو ایک تو 9 اور 10 محرم برکت والا دن، جمعرات اور جمعہ کا دن بھی برکتوں والا، اس لیے جب یہ دو برکتوں والے دن اور شب یعنی کہ یوم عاشورہ، شب عاشورہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں کیا گیا عمل کبھی رد نہیں ہوتا، وہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو آپ نے اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس کو صرف ایک بار کرنے سے زندگی بھر آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھر سکیں گے، اور پورا سال انشاءاللہ خوشحالی میں گزرے گا۔ ہر سال آپ نے فقط ان 2 دنوں میں یہ 2 صورتیں لازمی پڑھنی کرنی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ جب محرم الحرام کی برکتیں، جمعرات کی عظمت اور جمعۃ المبارک کا نور ایک ساتھ مل جائے نا، تو آسمان سے رحمت کے فیصلے کیسے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں تقدیریں بدلتی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جن میں غریبوں کی جھولیاں شہنشاہوں کی طرح بھر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک آنا بند ہو گئے ہیں، یا گھر میں بیماریوں اور بندشوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گناہ گار ہے، وہ بس بندے کی تڑپ اور اس کا یقین دیکھتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ جو پوشیدہ اسرار اور جو غیبی خزانے آج میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں نا، وہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گے۔ اس لیے دل کو بڑا کر کے پورے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو سمجھیں، کیونکہ ادھورا علم ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اور پورا علم انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اب ذرا پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ آپ نے ان صورتوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے کہ ان کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو پہلے کون سی صورت پڑھی جائے، اور پہلے کون کون سے اعمال اور کون کون سے وظائف پڑھے جائیں، تاکہ آپ کے گھر میں دولت اس طرح آئے جس طرح موسلا دھار بارش آتی ہے، اور آپ کے راستے کی رکاوٹیں ایسے بہہ جائیں جیسے پانی سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کی ہر پریشانی ریزہ ریزہ ہو جائے، ہر دکھ اور مصیبت کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اس عمل کی بدولت جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگتا ہے نا، اس کو مل جاتا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، بس آپ کا کام اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے۔ والدین اولاد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے، بہنیں بھائیوں کے لیے، ہر کسی کو اس عمل کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کی برکت کو حاصل کریں اور ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ دیکھیں دوستو، نوکری یا روزگار کے حصول میں آسانی ہو، آمدنی میں اضافہ اور مالی آس یعنی پیسوں میں بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا جاتا ہے،
میں کہتا ہوں کہ جب وہ یہ کام کریں گے نا تو الحمدللہ ان کا گھر مال و دولت سے بھرا رہے گا، ہر قسم کی برکتیں ان کو نصیب ہو جائیں گی، اور ہر قسم یعنی کہ وہ جو بھی دعا کریں گے نا انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے، تو ان مبارک دنوں کے صدقے پوری فرما دے۔ تو بس دوستو یہ نیت کر کے آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دوستو اب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ صرف ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے مصلی پر۔ اب کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، بس سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس عمل کے لیے آپ کو سب سے بہترین موقع مل رہا ہے۔ آپ کو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب دوستو یہاں پر بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس عمل کا سب سے افضل اور طاقتور وقت کون سا ہے؟ تو دوستو نوٹ فرما لیں کہ اس مبارک وظیفے کے آغاز آپ نے 9 محرم الحرام کے دن عصر یا مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہوں تو 9 محرم کی پوری رات یعنی شب عاشورہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کے پورے دن میں یعنی جمعۃ المبارک کے دن فجر سے لے کر مغرب تک جب بھی آپ کو تنہائی ملے، جب بھی آپ کو سکون کا وقت ملے، آپ مصلی پر بیٹھ کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین اپنے مخصوص دنوں کے بعد بھی اس عمل کو دہرا سکتی ہیں، یعنی وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو آپ کا دل اللہ کی محبت اور یقین سے لبریز ہونا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس عمل کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں تک یہ عمل پہنچے گا، یہ وظیفہ پہنچے گا، لیکن کر نہیں پائیں گے۔ وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوں گے، بڑی قسمت والے ہوں گے جو اس عمل کو سنیں گے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، پھر اس مہینے کی ان دنوں کی برکتیں حاصل کر لیں گے، پھر پورا سال ان کا انشاءاللہ خوشحالی میں گزرے گا، پورا سال رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ اس لیے دوستو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ لمحات آ چکے ہیں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ جمعرات کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس حال میں ہوں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ہم قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اب آپ نے کیونکہ یہ صورتیں اپنی فضیلت کے اعتبار سے ان صورتوں کا کوئی دوسری صورت مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اب آپ نے ذرا اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے جیسے ہی یہ نیت کر لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد ہے نا وہ 10 بار ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام سب سے عظمت والا یہ دن ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے ہم نے 10 کے عدد کو آج نہیں چھوڑنا۔ تو 10 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، عمل کرتے ہوئے صاف ظاہر ہے کچھ وقت لگتا ہے، کچھ لمحات لگتے ہیں، تو جب آپ اس وقت کے مطابق یہ عمل پڑھتے ہیں نا تو الحمدللہ پھر برکتیں بھی ملتی ہیں۔ جو شخص بھی یہ پڑھے گا اس کو وہ تمام برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بطور خاص یہ سبق بات بتا رہا ہوں کہ اس موقع کو آپ نے ضائع بالکل بھی نہیں کرنا، تاکہ آپ کو اس کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اب جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو ایک ذہنی طور پر سکون مل جائے گا، ذہنی طور پر آپ کو راحت مل جائے گی، ذہنی طور پر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، کیونکہ درود پاک پڑھتے ہی تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ دوستو یہ وہ خاص دن ہوتے ہیں نا جب ان میں ہم نیت کر لیتے ہیں، پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور درود پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کا ذکر موجود ہے، اور کیونکہ یہ ایک غیبی مدد والا عمل ہے، اس کے ذریعے غیب سے مدد آتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کے معاملات آسان ہو، اس کی تمام زندگی کے تمام مسائل حل ہوں، کیونکہ آج کا دن یہ وہ دن ہے کہ آج مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس دن کو ہم عبادت میں گزاریں، نیکی میں گزاریں، معافی کے ساتھ گزاریں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا لیکن وہ جمعرات کو درود پاک پڑھتا تھا۔ دوستو جب اس کا انتقال ہوا نا تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو جواب ملا کہ جمعرات کے دن عاجزی اور نیکیوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو جمعرات کا دن تو عام دن نہیں ہے، یہ تو 9 محرم الحرام کا دن ہے،
اس لیے ہمیں اس دن اور پھر اس دن اور اس رات کو بہت بہت برکت حاصل ہے، اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے والا خاص رحمت پاتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول بھی ہے کہ جو جمعرات کو یہ نئے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص آج کے دن صفائی کا اہتمام کرے، کپڑے اچھے پہنے، نیت اچھی کرے اور نماز اچھے طریقے سے ادا کرے، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، آخرت کی یاد بھی اسے آتی ہے۔ اور اس لیے کہ آج کا دن عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس دن کا کوئی بھی دوسرا دن مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ 9 محرم الحرام ہے اور یہ پھر جمعرات کا دن ہے۔ اسی طرح 10 محرم آپ کو پتا ہے کہ 10 محرم کو قیامت بھی قائم ہوگی، قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن ہوئی اور پھر جنت میں بھی اسی دن داخل کیے گئے جمعہ کے دن، اور جنت سے نکالے بھی اسی دن گئے۔ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی اور 10 محرم کا دن ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ تو ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر ہمیں اس دن کو غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا، اور اس دن کے اللہ کے حضور جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے، ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہو؟ ہمارے نامہ اعمال میں بھائی جان یہ صورتیں موجود ہوں، تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں موجود ہوں، اور پھر جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ مالک تیرا فلاں بندہ تجھ سے فلاں چیز کا سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ذرا غور کیجئے کہ 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کی یہ جوڑی کتنی طاقتور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کشتی نوح طوفان کے تھپیڑوں سے نکل کر جودی پہاڑ پر رکھی گئی تھی تو وہ یہی عاشورہ کا دن تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے نجات ملی تھی تو وہ یہی دن تھا، اور جب میدان کربلا میں نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثاروں نے حق اور سچ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو وہ بھی یہی مبارک دن تھا۔ اس لیے دوستو یہ دن گریہ وزاری، توبہ اور اللہ کو منانے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ان 2 دنوں میں روزہ لازمی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی لاجواب اور آزمودہ نبوی عمل سن لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر کھانے پینے کے معاملے میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اچھا کھانا پکاتا ہے اور دسترخوان کو بڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسا نظام چلاتا ہے کہ پورا سال اس کے گھر میں کبھی اناج اور پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، اور اس کا پورا سال رزق کی فراخی میں گزر جاتا ہے۔ تو دوستو اب آپ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے فوری طور پر یہ چند ایک چیزیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا سب سے خاص عمل ہے، یہ سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اب آپ نے صرف اور صرف شروع میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل آمین تک پڑھنا ہے اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے۔ پھر ان کے پیش کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کی برکت سے مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما اور ماہ محرم الحرام کی تمام برکتیں نصیب فرما۔ جب یہ سورۃ الفاتحہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ یہ اصالے ثواب کر لیں، اس کے بعد آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ کا باقاعدہ عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو یہ تمہید کے طور پر جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ نے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ کیے بغیر عمل کو سننا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑی برکت سے محروم رہ جائیں، آپ یہ اصالے ثواب حاصل نہ کر سکیں۔ اگر اصالے ثواب آپ نے صحیح طریقے کے مطابق نہ کیا تو تب بھی آپ بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ آپ کے لیے سننے والا ہے، کیونکہ یہ تو سالوں کے سالوں بعد، یعنی کہ ہر سال ایسا ہی ہو کہ 9 اور 10 محرم الحرام جمعرات اور جمعہ کے دن آ جائیں۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، بڑے سالوں کے بعد ایسا دن آیا ہے، تو ہمیں اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آپ نے فقط یوں ہی درود پاک پڑھا، تو اب آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوستو، اب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کی تعداد بھی آپ سن لیں۔ فقط آپ نے آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، طریقہ کار عمل کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میں نے واقعی آج بہت بڑی برکتیں حاصل کر لی ہیں۔ دیکھیں اب میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دل تھام کر سنیں، وہ جو 2 صورتیں جن کا میں ذکر ویڈیو کے آغاز سے لے کر اب تک کر رہا ہوں، جن کو ملا کر پڑھنے سے رزق بارش کی طرح برستا ہے، وہ کوئی عام صورتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سب سے آخری 2 صورتیں ہیں، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ وہ صورتیں ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسی صورتیں کائنات میں دوسری کوئی نہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہر قسم کے حسد، ہر قسم کے جادو، ہر قسم کی بندش، نظر بد اور کاروباری رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ آیت الکرسی مکمل کرنی ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یاد رہے، تعداد میں غلطی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کو آپ نے 7 مرتبہ اکٹھے ملا کر ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کی 11 بار تلاوت کے بعد ان دونوں صورتوں کو 7 بار پڑھ لیں گے، تو سمجھ لیں آپ نے اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنے رزق کے گرد ایک ایسا غیبی حصار قائم کر لیا ہے جس کو دنیا کی کوئی منفی طاقت، کوئی حاسد اور کوئی جادوگر کبھی توڑ نہیں پائے گا، اور پورا سال انشاءاللہ آپ کے گھر میں نوٹوں کی ریل پیل ہوگی۔ دوستو، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کریں تو اس کا اثر آپ کو مدتوں کے بعد ملے، نہیں میرے پیارے دوستو، ادھر سے آپ عمل کریں گے، ادھر سے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی بات بن جائے گی۔ ادھر سے وظیفہ ختم ہوگا، ادھر سے حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ مطلب جو کچھ بھی آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے نا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے واقعی جو عمل کیا ہے، جو وظیفہ پڑھا ہے، مجھے اس کی تمام برکتیں حاصل ہو چکی ہیں۔ اس لیے اب آپ نے آیت الکرسی کو پڑھا تو یہ جس کی تعداد میں نے بتائی ہے، آپ نے فقط 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے سننا، اور 10 محرم الحرام کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، ہر سال بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو فقط صرف اور صرف آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کامنٹس میں اپنا پورا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا ہے، کوئی خاص مقصد اور کوئی خاص حاجت ہو تو وہ بھی ضرور آپ نے بیان کر دینی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اب آپ نے وہ خاص کلمات پڑھنے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کلمات ضرور پڑھیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، یہ کلمات پڑھیے گا، دل لگا کر پڑھیے گا، ان تینوں کلمات کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ اب ان کلمات کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔